बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को कुरान और मुस्तनद तफ़ासीर की रोशनी में जानेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़ये में जिस कदर इबरतें और हिकमतें बयान की गई हैं, इतनी किसी और सूरत में बयान नहीं की गई। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्से को अहसनुल क़िसस यानी तमाम क़िस्सों में सबसे अच्छा क़िस्सा करार फरमाया, इसलिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, रंजो गम और राहत के हर एक वाक़ये में बड़ी बड़ी इबरतें और नसीहतें हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़ये में अंबिया किराम, सालिहीन, फ़रिश्तों, शैतानों, जिनों, इंसानों, जानवरों और परिंदों का जिक्र है। इसमें बादशाहों, ताजिरों, आलिमों, जाहिलों, मर्दों और औरतों के तर्ज़ ज़िंदगी का बयान और औरतों के मकरो फ़रेब का जिक्र है। इसके अलावा इस वाक़ये में तौहीद, रिसालत, फ़िक़ही अहकाम, ख्वाबों की ताबीर, सियासत, मुआशरत, तदबीर मुआश और उन तमाम फ़वाइद का बयान है जिनसे दीन और दुनिया की इस्लाह मुमकिन है। इसीलिए इस वाक़ये को अहसनुल क़िसस करार फरमाया गया। हज़रत याक़ूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनके नाम ये हैं: यहूदा, रुबीन, शमऊन, लावी, ज़ेबुलून, यस्जुर, दान, नफ्ताई, जाद, आशिर, यूसुफ, बिन्यामिन। हज़रत बिन्यामिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे, यानी ये दोनों एक माँ बाप की औलाद थे, बाकी दूसरी माँओं से थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों में सबसे ज़्यादा अपने बाप को प्यारे थे, और चूँकि इनकी पेशानी पर नबूवत की निशान दरख्शां थे, इसलिए हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम इनका बेहद इकराम और इनसे इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे। इसलिए इनके साथ इनके भाई हसद करते थे और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ये बात जानते थे। 7 बरस की उम्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा कि आसमान से 11 सितारे उतरे और उनके साथ सूरज और चांद भी हैं। उन सब ने आपको सजदा किया। आपने ये ख्वाब जुम्मे की रात को देखा और ये शब कदर थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपना ये ख्वाब अपने वालिद माजिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को सुनाया तो आपने उनको मना फरमा दिया कि प्यारे बेटे, खबरदार तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान करना, वरना वो लोग इसकी ताबीर को समझ लेंगे और जज्बा हसद में तुम्हारे खिलाफ कोई खुफिया चाल चल देंगे। इससे मालूम हुआ कि इंसान जब कोई अच्छा ख्वाब देखे तो इसके बारे में सिर्फ उस शख्स को खबर दे जो उससे मोहब्बत रखता हो या अक्लमंद हो और उससे हसद ना करता हो, और अगर बुरा ख्वाब देखे तो उसे किसी से बयान ना करे। सही बुखारी और सही मुस्लिम में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। जब तुम में से कोई पसंदीदा ख्वाब देखे तो उसका जिक्र सिर्फ उसी से करे जो उससे मोहब्बत रखता हो, और अगर ऐसा ख्वाब देखे कि जो उसे पसंद ना हो तो उसकी शर से और शैतान की शर से अपनी पनाह मांगनी चाहिए और अपनी बाईं तरफ 3 मरतबा थुतकार दे और उस ख्वाब को किसी से बयान ना करे तो वो कोई नुकसान ना देगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब ये देखा कि उनके वालिद मोहतरम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके सगे भाई बिन्यामिन की तरफ बहुत माइन हैं और उन पर बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं, तो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, यूसुफ और उसका सगा भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं और वो उन्हें मोहब्बत में हम पर तरजीह देते हैं। हालांकि वो दोनों छोटे हैं और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, जबकि हम 10 मर्द हैं, मजबूत हैं, ज़्यादा काम आ सकते हैं, ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। लिहाजा हम अपनी कसीर तादाद और ज़्यादा फ़ायदेमंद होने की वजह से उन दोनों भाइयों की बजाय मोहब्बत के ज़्यादा हकदार हैं। बेशक हमारे वालिद उनकी खुली मोहब्बत में डूबे हुए हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ये कह तो दिया, लेकिन ये बात उनके ख्याल में न आई कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाई को सिर्फ मोहब्बत में उन पर तरजीह दी है, और क़ल्बी मोहब्बत को दूर कर देना इंसान के बस में नहीं। ये भी मुमकिन है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त का सबब ये हो कि आपकी वालदा आपकी छोटी उम्र में इंतकाल फरमा गई थी। नीयत शफ़क़त का ये भी सबब हो सकता है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में हिदायत और अच्छी सिफ़ात की वो निशानियाँ मुलाहिज़ा फरमानी जो दूसरे भाइयों में न थी। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों को अपने वालिद मोहतरम का हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत फरमाना शाक गुजरा
تو انہوں نے باہم مل کر یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے جس سے ہمارے والد صاحب ہماری طرف زیادہ مائل ہوں۔ بہرحال مشورے میں گفتگو اس طرح ہوئی کہ والد محترم کی محبت حاصل کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ہی بار مار ڈالو، اور دوسری یہ کہ اگر مارنا نہیں ہے تو کہیں دور دراز کی زمین میں پھینک آؤ، جہاں بھیڑیے یا درندے کے کھائے جانے کی بنا پر یا اسی سرزمین میں انتقال کر جانے کی وجہ سے ان کا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آنا ممکن نہ رہے۔ اگر تم نے ان دونوں صورتوں میں سے کسی ایک پر عمل کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور وہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینے یا آبادیوں سے دور چھوڑ آنے کے بعد تم پھر سے توبہ کر کے نیک ہو جانا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ ساری حرکات صرف اپنے والد کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تھی، نفس کی خاطر نہ تھی، اسی لیے ان کو سچی توبہ نصیب ہو گئی، جبکہ قابیل کی حرکات چونکہ نفس امارہ کے لیے تھی اس لیے اسے توبہ نصیب نہیں ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی جائز بلکہ اعلیٰ ترین مقصد کے حصول کے لیے بھی ناجائز ذریعہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مقصد اپنے والد کی محبت کا حصول تھا، لیکن اس کے لیے انہوں نے ناجائز ذریعہ اختیار کیا، اس کی مذمت فرمائی گئی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے یہودا یا روبین نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو کیونکہ قتل گناہ عظیم ہے، اور اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر وہاں سے گزرے اور انہیں کسی دوسرے ملک میں لے جائے، اس سے مقصد بھی پورا ہو جائے گا، نہ وہ یہاں رہیں گے اور نہ والد صاحب کی نظر عنایت ان پر ہوگی، لہٰذا اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کرو۔ اس میں اشارہ ہے کہ چاہیے تو یہ کہ کچھ بھی نہ کرو، لیکن اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو بس اتنے پر ہی اکتفا کرو۔ غرض یہ کہ تمام بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ تیار کیا کہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیں گے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے تمام بھائی اپنے والد محترم کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، اور جب ہم شہر سے باہر صحرا کی طرف جائیں تو آپ یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے، مثلا شکار اور تیر اندازی وغیرہ کے ذریعے لطف اندوز ہوں، بے شک ہم اس کی پوری نگہداشت کریں گے۔ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو ساتھ بھیجنے کا مطالبہ کیا تو آپ کے والد محترم نے آپ کو ساتھ نہ بھیجنے کی دو وجوہات بیان فرمائیں۔ پہلی یہ کہ تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے بھی خود سے جدا ہونا گوارا نہ تھا۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم اپنے کھانے پینے اور کھیل کود میں مصروفیت کی وجہ سے ان کی طرف سے غافل ہو جاؤ گے اور کوئی بھیڑیا آ کر انہیں کھا جائے گا۔ یہ وجہ آپ نے اس لیے بیان فرمائی تھی کہ اس سرزمین میں بھیڑیوں اور درندے بہت زیادہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم 10 پردوں کے وہاں موجود ہوتے ہوئے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے، لہٰذا انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قمیص جو جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی، اور وہ قمیص مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ جب والد صاحب نے آپ کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا تو جب تک والد انہیں دیکھتے رہے تب تک تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے عزت و احترام کے ساتھ لے گئے، اور جب دور نکل گئے اور والد کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے آپ کو زمین پر پٹک دیا، اور دلوں میں جو عداوت تھی وہ ظاہر ہوئی۔ آپ جس کی طرف جاتے تھے وہ مارتا اور تانے دیتا تھا، اور خواب جو کسی طرح انہوں نے سن لیا تھا اس پر برا بھلا کہتے تھے، اور کہتے تھے اپنے خواب کو بلا، وہ اب تجھے ہمارے ہاتھوں سے چھڑائے۔ جب سختیاں حد کو پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا کہ خدا سے ڈر اور ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روک۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تب وہ ان حرکتوں سے باز آئے
اور سب نے اتفاق کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈال دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ کنواں کنعان سے 9 میل کے فاصلے پر اردن کی سرزمین کے اطراف میں واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا اور اندر سے کشادہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قمیص اتار کر کنویں میں چھوڑا۔ جب وہ اس کی نصف گہرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی تاکہ آپ علیہ السلام پانی میں گر کر ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل وہاں پہنچے اور انہوں نے آپ کو کنویں پر موجود ایک پتھر پر بٹھایا اور آپ کے ہاتھ کھول دیے اور آپ کے گلے میں تعویذ بنا کر جو قمیص آپ کے والد نے ڈالی تھی اسے کھول کر آپ کو پہنا دیا، جس سے اندھیرے کنویں میں روشنی پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے یا الہام کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ غمگین نہ ہوں، ہم آپ کو گہرے کنویں سے نکال کر بلند مقام پر پہنچائیں گے اور آپ کے بھائیوں کو حاجت مند بنا کر آپ کے پاس لائیں گے اور انہیں آپ کے زیر فرما کر دیں گے۔ اور اے پیارے یوسف، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ضرور انہیں ان کا یہ ظالمانہ کام یاد دلاؤ گے جو انہوں نے اس وقت تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اس وقت تمہیں نہ جانتے ہوں گے کہ تم یوسف ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی شان بلند ہوگی اور آپ سلطنت و حکومت کی مسند پر ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہچان نہ سکیں گے۔ اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کنویں سے نجات عطا فرمائی اور آپ کے بھائیوں نے اپنے والد سے کیا کہا، جانیے ہمارے آنے والی نئی ویڈیو میں۔ اسی طرح کی مزید علمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔